وطن عزیز سے آج ایک شریف و نفس دوست نے پوچھا کہ جرمنی اور پاکستان میں کیا فرق ہے، پاکستان کے حالات کیوں نہیں صحیح ہو سکتے اور جرمنی کے اتنے اچھے حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں، وہ ملک اتنی ترقی کیوں کر گیا اور ہم یعنی پاکستانی ترقی کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بہت سے عناصر جو ہے ان کا تعلق ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ چند ایک مثالوں کے ذریعے یا چند ایک باتوں کے ذریعے اپنے دوست کو سمجھانے کی کوشش کروں، اور باقی جو دیکھنے والے دوست ہیں، سننے والے ہیں، ان کی بھی کسی حد تک رہنمائی ہو سکے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور جرمنی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی حکومت ہے، اگر حکومت نہیں تو کم از کم سارے لوگ باری اکثریت یعنی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب اسلام کی بات ہوتی ہے، اسلام سے اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے، تو پھر اسلامی طریقے کے ساتھ ہی ترقی کی بات جو ہے وہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انتہائی غربت کے حالات تھے، قسم پرسی کے حالات تھے، اپنے بھی دشمن تھے، بیگانے بھی دشمن تھے، ایسے حالات میں کھانے کو جب کچھ نہیں ملتا تھا، اس زمانے میں ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تقوی کا معیار نیچے آیا ہو۔ آپ کے صحابہ جو تھے، آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، ان کا تقوی کا معیار بڑھتا گیا، اوپر کو گیا، اوپر کو گیا، اوپر گیا۔ اس تنگی کے زمانے میں، اس قسم پرسی کی حالت میں وہ اپنی تربیت کر رہے تھے اور نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہے بنیادی چیز کسی قوم کے اٹھنے کی، کسی قوم کے ترقی کرنے کی۔ پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے، میرے خیال میں جہاں تک مجھے علم ہے، ایک بھاری اکثریت جو ہے ان کو ایسے حالات سے واسطہ نہیں پڑا جیسے ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس زمانے میں پڑا تھا۔ تنگ دستی کا ایک پہلو لے لیتے ہیں، تنگ دستی کی بات کرتے ہیں۔ رزق کی فراوانی ہے جو ادھر اس وقت تو وہاں نہیں تھی، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن تقوی کا، نیکی کا، تربیت کا، سچائی کا، عدل کا وہاں جو تھا وہ عدل، یہ ساری چیزیں یہاں کی نسبت، پاکستان کے آج کے حالات کی نسبت، آج کے پاکستان کی نسبت وہاں یہ ساری چیزیں زیادہ تھیں اور اعلیٰ کوالٹی میں تھیں، ٹاپ پہ تھیں۔ اچھا، ایک بات یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ ادھر پاکستان میں چونکہ ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اسلام پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن مسلمان کہلوانے کا شوق جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے جس کا حساب کوئی ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو تھوڑی سی بھی بندہ غیرت رکھتا ہے اسلام کی، اس کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ میرے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو اسلام پیش کیا ہے، میں اس کو کیوں نہیں فالو کرتا، میں اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا، میں ان چیزوں کو کیوں نہیں اپناتا، میں ان چیزوں کے متعلق ان چیزوں کے ان اصولوں کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کیوں نہیں کرتا، یہ بات ہے۔ تو جب آپ لوگ یا پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی اور ان اصولوں کو اپنا لے گی جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کی ہے، قرآن نے وضع کی ہے، تو پھر ان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جہاں تک رہ گئی جرمنی کی بات، جرمنی میں جمہوریت ہے اور صحیح طریقے کی جمہوریت ہے، یہاں عدل ہے، انصاف ہے، جن کے پاس کام نہیں ہوتا
گورنمنٹ ان کی مدد کرتی ہے، اور جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ بھاری ٹیکس جو ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، تو علاج جو ہے وہ فری ہے۔ دوسری چیزیں جو ہے، یہ نہیں کہ امیر کے بچوں کے لیے کوئی اور سکول ہے یا غریب کے بچوں کے لیے ایک ہی نصاب ہے جو سارے ملک میں جاری و ساری ہے، وہاں غریب کے بچے بھی پڑھتے ہیں، امیر کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہو رہا۔ ایک بات پہ، صرف ایک بات پہ ساری قوم، جتنے بھی یہاں لوگ رہتے ہیں بمائے غیر ملکی بھی، ایک بات پہ سارے متفق ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم نے جرمن قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، ٹیکس دینا ہے، دیتے ہیں، ہم نے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے، کسی کو کسی سے مذہب کے نام پہ نفرت نہیں کرنی، قوم بازی کے نام پہ، ذات پات کے نام پہ کسی سے نفرت نہیں کرنی، اور پھر اس کے علاوہ کسی ملک کے نام پہ اس سے نفرت نہیں کرنی۔ یہ ساری بیماریاں جو ہے ادھر نہیں ہیں۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ مذہب اپنا اپنا، آپ جو مرضی مذہب اختیار کریں، جس طریقے سے مرضی عبادت کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے۔ ہاں، آپ کو ملکی قانون جو ہے ان کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ سارے کرتے ہیں۔ یہ دو تین بنیادی چیزیں ہیں جسے جتنے بھی جرمنی میں رہتے ہیں، وہ غیر ملکی بھی بے شک ہوں، وہ جرمن قوم کا حصہ بن گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جرمن کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کو عزت ملتی ہے، گورنمنٹ ان کو رسپیکٹ، گورنمنٹ ان کو بہت بہت عزت دیتی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ کسی ملک کا کوئی ایک بھی باشندہ ہو، یہاں 10 ہوں 20 ہوں، جس چھوٹے سے شہر میں میں رہتا ہوں جس کی آبادی تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ہے، 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے فرینکفرٹ میں سے، تو یہاں میرے خیال میں تقریباً 50 ملکوں کے لوگ رہتے ہیں، غیر ملکی بھی، لیکن کبھی کسی کا کسی کے اس نام پہ جھگڑا نہیں ہوا کہ تم وہ ہو، تم یہ ہو، تم اس ملک سے آئے ہو، سوال ہی نہیں، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے جو خوبیاں ہیں، قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے، جرمن قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ہر شہری کے لیے پڑھائی کے مواقع جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، مختلف قسم کے شعبوں میں تعلیم کے جو ہے، فنی تعلیم کے، اس کے مواقع مہیا کرتی ہے، یونیورسٹیوں میں جانے کے لیے مواقع مہیا کرتی ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ اپنے پاس سے پیسے بھی دیتی ہے ان کو، اسٹوڈنٹس کو۔ اور اس کے علاوہ راستے نہیں روکے جاتے، جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو کسی کا راستہ نہیں روکا جاتا کہ یہاں منسٹر کا بیٹا جو ہے وہ بھرتی ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا سیاست میں اگلی دفعہ بھی ضرور منسٹر یا منسٹر کا بھائی جو ہے آگے سیاست میں آئے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہر آدمی نے اپنی صلاحیت کی بنا پر آگے بڑھنا ہے، اور ان کے راستوں کو کوئی نہیں روکتا۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جس سے بنیادی چیزیں، جن سے یہ ملک جو ہے جرمنی، وہ دوسری عالمی جنگ اور پہلی جنگ عظیم کے بعد تباہ و برباد ہو کے آج دنیا کی صف میں دوسرے تیسرے نمبر پہ ترقی کے لحاظ سے کھڑا ہے۔ معیار زندگی اس کا اتنا اچھا ہے جس کا حساب جتنی سہولتیں جرمنی میں شہریوں کو ہیں، شاید دنیا میں کوئی ملک ایسا ہو جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ بہترین قسم کی انتظامیہ، بہترین قسم کی عدلیہ، اور بہترین قسم کے قوانین۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی وہاں کی، پاکستان کی بات جو ہے، وہاں آپ نے وہ جو میں نے پہلے بات کر دی اس کے حساب سے آپ لوگوں کے لیے لایا عمل تو 1400 سال پہلے جو ہے وہ طے ہو گیا تھا، آپ کو بنا بنایا سب کچھ مل گیا ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ ان بیچاروں نے، جرمنوں نے تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی کی ہے، جمہوریت دی ہے، اور بے شمار قوانین جو ہے جنہوں نے اسلامی ملکوں سے متاثر ہو کے وہ بھی بنائے ہیں۔
تو یہ مختصر سی گفتگو تھی جو میں کرنا چاہتا تھا، وہ میرے جس دوست نے مجھ سے پوچھا اس زمرے میں. تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو اسی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق دے جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اسلام کے لیے بنایا تھا. جب تک یہ وہ نہیں کریں گے اس وقت تک ترقی کر نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.